تہجد کے سجدوں سے نصیب بدل جاتا ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھے گا بھی وہی۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا تو پھر صبر کے انعام سے نوازے گا بھی وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے دعا سے نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلے گا بھی وہی۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکلنے دیا اس دعا پر کن کی مہر لگائے گا بھی وہی۔ ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزوں بہت قریب ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے آئے گی جہاں سے تمہارا خیال بھی نہیں گزرتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ ہو سکتا ہے جس کو تم اختتام سمجھتے ہو اللہ اس کو نیا آغاز بنا دے۔ ہو سکتا ہے یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر سکو۔ ہو سکتا ہے دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا راستہ ہو۔ تڑپا کے تمہیں خود کے سامنے لا کھڑا کرنا بے وجہ تو نہیں۔ اللہ کا تمہیں تمہاری من پسند چیز سے آزمانا بے وجہ تو نہیں۔ تہجد میں اچانک سے آنکھ کا کھل جانا بے وجہ تو نہیں۔ سجدوں میں سکون کا مل جانا بے وجہ تو نہیں۔ اپنے عیبوں کا پتہ لگنے لگ جانا بے وجہ تو نہیں۔ گناہوں سے دل کا اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں۔ اس کی رضا میں تمہارے دل کا راضی ہونے لگ جانا بے وجہ تو نہیں۔ اس کا تمہیں یوں نزدیک لانا بے وجہ تو نہیں۔ اس کی یاد میں دل کا قرار ملنے لگ جانا بے وجہ تو نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس کا یہ وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں درد کے مارے اس کا نام پکارتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں یقین سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں مشکل حالات میں مسکراتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں صبر کی راہ پر چلتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں تڑپ کے طویل سجدے کرتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں اس کی رضا میں اپنی رضا قربان کرتے ہوئے۔ بس اللہ کے چاہنے کی دیر ہے، تم دیکھو گے عرش سے تمہارے صبر کا صلہ آتے ہوئے۔ تم دیکھو گے تمہاری ادھوری کہانی مکمل ہوتے ہوئے۔ تم دیکھو گے تمہارے یقین سے اللہ کو معجزوں پر راضی کرتے ہوئے۔ کتنا پرسکون اس کی یاد کا لمحہ ہوگا، سلگتی روح وقت تہجد اور اس کی یاد کا جو نظارہ ہوگا، شب تاریک میں اس کی یاد کا جو پہر ہوگا، تڑپ کر اس کو اسی سے مانگنے کا جو مزہ ہوگا، محبت کی کہانی سنانے وقت تہجد اس کا پہلے آسمان پر جو آنا ہوگا، سب ہار کر اس کو پا لینے کا جو مزہ ہوگا، چند آنسوؤں سے اس کی شان والے کو منانے کا جو رتبہ ہوگا، اس کو شہرک سے بھی قریب پا کر جو سکون ہوگا، زار زار روتے آنکھوں کو دیکھ کر اس کی رحمت کا تھام لینے کا جو ارادہ ہوگا، اور پھر ہر دعا پر کن کا کہہ دینے کا اس رب کا جو وعدہ ہوگا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچا دی جائے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار رونے کا شور اس رب کو راضی کر لیتا ہے۔ وقت تہجد جب آنکھ کھل جائے تو سمجھ لینا اس سے ملاقات کا بلاوا آ چکا ہے۔ میرا اللہ اس کی تعریف کرتا ہے
جو اس کی محبت میں اپنے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے، تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتی ہوئی گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی نعمت ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف بھی نعمت جو رب العالمین کی طرف متوجہ کر دے۔ کبھی کبھی انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، تنہا اور بہت تنہا۔ تب وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہو جو اس کا بوجھ ہلکا کر سکے، اسے سنے، اسے سمجھے اور پھر اسے بتائے کہ وہ کیسے ان حالات سے نکل سکتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا ہو جب حالات اس پر تنگ ہو جائیں تو کوئی آئے اور اسے ان حالات سے نکالے، کوئی آئے جو اس کی مدد کرے، اسے احساس دلائے کہ وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے۔ اور جب ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ دنیا میں انسانیت کی کوئی چیز نہیں رہی کہہ کر خود کو مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن کبھی آگے بڑھ کر خود وہ انسان بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جیسا ہم دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اب کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں۔ تم مسلم ہی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم آگے بڑھ کر بازی کیوں نہیں پلٹنا چاہتے؟ تم کیوں حالات سے ہارنے لگے ہو؟ تم کیوں حالات سے ہارنے لگے ہو؟ تم اٹھو، کسی کا کاندھا تلاش کرنے کے بجائے پیشانی زمین پر رکھ دو اور خود کو ہلکا کر لو۔ اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ سے تعلق جوڑ لو اور اسے اتنا مضبوط کر لو لوگوں کے دلاسوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب سنبھل جاؤ تو یہ مت بھولنا بلکہ اپنا وقت یاد رکھنا، اور وہ لوگ جو اب بھی اس حال میں ہیں انہیں اللہ کا ساتھ جوڑنے والے بنو، لیکن خود کی ذات کو بیچ میں حائل نہ رکھو۔ نکل جاؤ، تم دیکھو گے کہ دوسروں کی امید بننا مایوس ہونے سے بہت اچھا ہے۔ اگر تم اس دنیا میں انسانیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو حصہ تمہیں خود ڈالنا ہوگا۔ بعض اوقات آزمائشیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب شاید وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تو نہیں آزماتا۔ پھر جب انسان کو وہ سکھا دیتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں اور انسان کو اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کی تلخیوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ پہلے سے اتنا بہتر انسان بن چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر بھی شکر گزار ہو جاتا ہے کہ اس پر برا وقت آیا، اور وہ جان لیتا ہے کہ برا وقت ایک بہت اچھا استاد ہوتا ہے۔ برا وقت تب ایک نعمت بھی ہوتا ہے جب یہ انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے اور انسان کی زندگی کے مقصد کو مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو تم صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، لیکن یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ جسمانی عبادتوں میں سے سب سے مشکل کام نماز، اور جبکہ روحانی عبادتوں میں صبر سب سے مشکل ہے۔ یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے تو تمہیں بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ مشکل کام ہے لیکن ان کے لیے نہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکتے ہیں۔ جب مشکل آتی ہے تو جہاں انسان کی حقیقت کھلتی ہے وہاں انسان پر اپنے اللہ کی تخلیقی حقیقت بھی کھل جاتی ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے یہ احکام بھاری نہیں لگتے تو یقین مانو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہارے لیے اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہے۔ یہ وقت تو گزر ہی جائے گا لیکن اس میں کیے گئے تمہارے اعمال باقی رہیں گے۔ تمہارا رب تمہارے وقت بدلنے پر قادر ہے، لیکن کیا تم اپنے کیے گئے اعمال بدلنے پر قادر ہو؟
چلو مان لیا تمہاری زندگی میں کچھ بھی تمہاری مرضی کا نہیں ہو رہا، جو تم نے چاہا تمہیں نہیں ملا، تم نے بہت کوشش کی، بہت دعا کی، بہت تڑپ کے ساتھ لگن سے مانگا، لیکن پھر بھی تمہیں نہیں ملا، تمہاری من پسند چیز ادا نہیں کی گئی، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے؟ کیا تمہیں اس کی حکمت اور مصلحت میں شک ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو؟ اگر نہیں تو تم اس کی رضا میں راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا پتہ جو تم مانگ رہے تھے وہ آگ ہو، اور جو تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے وہ بہترین اور بے مثال ہو؟ تمہیں بس اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہوگا۔